وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر لعب کھیل، ولہو اور دل لگی، وللدار الآخرۃ اور یقیناً آخرت کا گھر، خیر للذین بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں۔ پیچھے ایک آیت گزری ہے 29 نمبر پر، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا قیامت کے متعلق ایک بیان اور نظریہ اسے ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہماری جو یہ دنیا ہے نا، اور اس میں جو ہمیں زندگی عطا کر دی گئی ہے، بس یہی ہمارے لیے ہے، اور اس کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو یقینی بات ہے کہ ہم مر جائیں گے، اس پر تو ہمیں یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کو ہم نہیں مانتے۔ تو لہٰذا ان کی جو زندگی ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا تک ہی ہوا، آخرت کی تیاری سے خالی ہے، آخرت کی زندگی کے متعلق انہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ان لوگوں کے اس نظریے کا جواب دیا جا رہا کہ جو دنیا میں زندگی اس سوچ سے گزارتے ہیں کہ آخرت کی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، آخرت کی فکر سے خالی ہے، آخرت کی تیاری سے خالی ہے، تو ان کی جو دنیا کی زندگی ہے وہ صرف اور صرف کھیل تماشے کی طرح ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں دنیا میں؟ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا کو آباد کرتے ہیں، دنیا کے اسباب و وسائل ان کو حاصل کرنے میں اپنی ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ساری اس میں کھپا دیتے ہیں، دنیا کے اسباب اور وسائل کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کہ ان کے سامنے زندگی ہی یہی ہے، اور اس زندگی سے وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لہٰذا خوب آرائش، زیب و زینت اور اسباب، وسائل، مال، دولت اکٹھا کر کے وہ اپنی ایک ٹھاٹ باٹ بنانا چاہتے ہیں، اپنا ایک لائف سٹیٹس بڑھانا چاہتے ہیں۔ تو ان کا مقصد تو صرف اور صرف یہی ٹھہرا۔ تو ایسے نظریے پر، ایسی سوچ پر جو زندگی گزاری جا رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے کہ اس نے صرف اور صرف کھیل تماشے میں اپنا وقت ضائع کر دیا۔ وہ اس اپنی لائف کا مقصد نہیں سمجھا کہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دی ہے، تمہیں بنایا کیوں ہے، تمہارے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ جب اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے تو یہ دنیا کا جو وقت اس نے گزار دیا، یہ اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جو زندگی آخرت کی یاد سے خالی ہے، آخرت کی فکر سے خالی ہے، جنت کی تیاری میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید اس پر نہیں ہے، تو اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ جو آخرت کے انکاری ہیں اور اس زندگی کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں، وہی لوگ دنیاوی کاموں میں بہت اچھی طرح مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس میں آگے بھی نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو کمانا ہے اس کمائی پر خوب انہوں نے عیش بھی کرنی ہے، اور نئے نئے کھیل وہ بھی دنیا میں متعارف کروانے ہیں، اور ان کھیلوں پر پیسہ لگانا ہے۔ تو
اپنے جسم کے ساتھ وہ کھیلوں میں مصروف رہتے ہیں، اور اسے لعب کہا گیا ہے۔ لعب کھیل، یعنی جسمانی طور پر وہ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، یا کوئی اگر وقت ہے تو اسے کھیلوں میں گزارنے کے لیے، اور اس پر پھر وہ پیسے بھی لگاتے ہیں۔ تو دل کے لحاظ سے لہو ہے، یعنی دل لگی کا سامان جو بھی ان کے لیے میسر ہو وہ اسے لائیں گے اور اپنی لائف میں اسے ایڈ کریں گے۔ تو جسمانی طور پر بھی کھیل میں مصروف ہیں، اور دلی طور پر بھی ایسی باتیں کہ جس سے دل لگا رہے، دنیاوی طور پر وہ خوش رہیں، ہنسی مذاق اور اس طرح کے پروگرامز ان میں بیٹھتے ہیں تو خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ ایک مومن جو ہے وہ ان تمام کاموں سے بچتا ہے، وہ اپنی زندگی کے لمحات ایسے طریقے سے صرف کرتا ہے کہ وہاں اسے آخرت کی تیاری بھی مل جائے، اور آخرت میں ان لمحات کو گزارنے پر کوئی فائدہ بھی حاصل ہو، اور ان لمحات کے گزرنے پر اس کی جنت بھی بنے۔ جنت میں سامان بنانے کے لیے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک ایسا آدمی کہ جو فجر کے ٹائم اٹھتا ہے، اس کا مطمع نظر کیا ہے کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، نماز فرض ہے یہ ادا کروں گا، میں قرآن مجید کی تلاوت ہے اسے پڑھوں گا۔ تو اس کے بعد پھر دیگر مصروفیات ہیں، اس میں وہ حلال حرام کا بھی خیال کرتا ہے کہ حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ تو یہ شریعت کا مقصد ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایک ایسا آدمی، اس پر اسے اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس کے ذہن میں آخرت کی تیاری ہے اور فکر آخرت ہے۔ یہ دنیا بھی گزر رہی ہے اور اس کی جو آخرت والی زندگی ہے وہ بھی اچھی ہو رہی ہے۔ اس فکر میں وہ دنیا کی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن ایک ایسا آدمی، وہ بھی اسی ٹائم اٹھتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں نماز فجر نہیں ہے، نماز فجر کے لیے فکر وہ بھی نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی نہیں ہے۔ اب اٹھے تو وہ ایک ٹائم پر ہے، لیکن ایک کا مطمع نظر کیا ہے؟ صرف اور صرف دنیا کے کاموں میں وقت پر پہنچنا اور ان کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا۔ نہ ظہر کا فکر، نہ عصر کا فکر، نہ مغرب کا فکر، نہ عشاء کا فکر۔ اور پھر اپنے دنیاوی کاموں میں وہ مشغول و مصروف ایسے ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے نماز کے لیے، اس پر کوئی توجہ نہیں، اور جو اسباب و وسائل وہ اکٹھے کر رہا ہے اس میں اسے کوئی فکر نہیں آیا یہ حرام طریقے سے یا حلال طریقے سے۔ تو اس میں آخرت کی تیاری نہیں ہے، یہ آخرت اپنی برباد کر رہا ہے۔ تو جس زندگی میں، جس دن اور رات میں آخرت کی فکر نہیں ہے، اس دن اور رات پر اس کو اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی وہ مسجد میں لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے سہولیات مہیا کرتا ہے کہ مسجد میں سہولیات ہوں گی نمازیوں کے لیے، وہ آئیں گے، لوگ شوق کریں گے، گرم پانی کا اہتمام سردیوں میں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ادھر ٹھنڈا پانی ہوگا سردی لگے گی تو اس وجہ سے وہ اٹھے ہی نہ، اور کوئی یہ سوچ کر کہ وہاں گرم پانی ملے گا تو چلو اٹھتے ہیں نماز کے لیے، تو یہ سوچ کر کے آ گیا۔ ٹھیک ہے، جس نے انتظام کیا اس کی بھی نیت ہے کہ ان سہولیات کے پیش نظر نمازی بڑھتے جائیں، مسجد میں رونق ہو۔ تو یہ سہولیات فراہم کرنے والا، مال لگانے والا، یہ اپنی آخرت کی تیاری میں ہے۔ اور ایک ایسا آدمی وہ مسجد پہ پیسے لگاتا ہے لیکن فخر کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ جو ہمارے محلے کی مسجد ہے یا جس کا انتظام ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اتنی عالی شان ہو کہ لوگ باتیں کریں کہ فلاں کی مسجد جو ہے وہ تو بڑی بہترین ہے۔ اب اس پر اسے اجر و ثواب نہیں، اس میں آخرت کی تیاری نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کے حصول کے لیے جد و جہد نہیں ہے، کوشش نہیں ہے۔ تو ایک مومن آدمی وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے آخرت کی فکر ہو، آخرت کی تیاری ہو، اس پر اجر و ثواب ہے۔
وگرنہ لوگ دیکھیں زندگی گزار رہے ہیں لیکن آخرت کی فکر کے بغیر گزار رہے ہیں۔ گزر تو جائے گی لیکن اس زندگی پر وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ تو ایسی سوچ کے ساتھ، ایسے نظریے کے ساتھ کہ صرف اور صرف دنیا کا ہی حصول ہو، دنیا کے ہی اسباب و وسائل کو اکٹھا کرنا ہو اور اسی میں ہی مگن رہے، نہ حلال حرام کے تقاضے پورے کرتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، تو ایسی زندگی سوائے کھیل تماشے کے کچھ نہیں۔ لیکن اہل ایمان کی زندگی تو بہرحال بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک شام نکلنا یا ایک صبح نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ کی راہ میں، اب اس راہ میں چلتے ہوئے نیت آخرت کی فکر، آخرت کی تیاری، جنت کا حصول ہے۔ اس لیے اس ٹائم میں جو نکلا اللہ کے لیے تو وہ ٹائم اس کے لیے کتنا بہتر ثابت ہوا، آپ نے فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ یہ ٹائم جو اس نے اس نیت سے گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کسی کمان کے برابر جنت میں جگہ یا کوڑے کے برابر جنت میں جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ اہل جنت میں سے کوئی عورت زمین والوں پر جھانک دے تو زمین و آسمان میں جتنی جگہ ہے وہ ساری روشن ہو جائے۔ وہ حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کرنے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک دوپٹہ وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تو آخرت کے مقابلہ میں، جنت کی نعمتوں کے مقابلہ میں یہ نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ سہولیات کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ مومن کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے اور کافر کی یہ جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ قید خانے میں جو اس کو سہولیات دی جاتی ہیں وہ سہولیات وہ نہیں ہوتی جو اس کو باہر مل رہی ہوتی ہے، اس سے کم ہی ہوتی ہے نا۔ تو دنیا میں مومنوں کو جو سہولیات اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے وہ اس جنت کی سہولیات سے کم ہوتی ہیں، اور جو جنت میں سہولیات ملتی ہیں اہل ایمان کو وہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور کافر کی سوچ صرف اور صرف دنیا تک محدود ہے۔ اس نے کھانا ہے، پینا ہے، کھیل تماشا ہے اس کی زندگی میں، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ جو قیامت کا ہی انکار کرتا ہے، جو جنت کا انکار کرتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد پھر صرف اور صرف یہی دنیا ہے۔ تو اس نے تو نہ مقصد اپنی لائف کا سمجھا اور نہ اپنے خالق مالک رازق اور خالق حقیقی کو وہ جان پہچان اس نے کی۔ اس لحاظ سے یہ ہر طرح خسارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔